حقوق الہی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر غلام کے اوپر اس کے مالک کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں جن کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا غلاموں پر فرض ہے، اور پھر جس مالک کا احسان زیادہ ہوتا ہے تو اس کا حق بھی زیادہ رہا کرتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا، تمہارا اور سب کا مالک کون ہے؟ سنو، ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، لاکھوں نعمتیں بخشی، ہم پر بے حساب احسانات کیے، اس لیے ہمارے ذمے اس کے بے شمار حقوق ثابت ہیں۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے حقوق کو پہچاننے، ماننے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذیل میں چند حقوق الہی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سارے جہاں کا تنہا خدا مانیں اور صرف اسی کو عبادت کے لائق جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اس کا سچا کلام اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول مانیں، نیز اسلام کو اس کا پیارا دین تسلیم کریں، اسلام کے سوا کسی دین سے واسطہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے حاکم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانیں، ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سرکار کے نام اور کام کا ادب کریں، اور جو لوگ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو اپنے جیسا بشر اور بھائی کہتے ہیں انہیں شیطان سمجھیں اور ان سے دور بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اسے راضی کرنے کے لیے اس کی بندگی کریں، اس طرح کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھیں، اپنے مال سے ہر سال زکوٰۃ ادا کریں، عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی کریں، ہر فصل کے موقع پر پیداوار اور پھل میں سے نکال کر محتاج لوگوں کو دیں، زندگی میں ایک بار مکہ شریف پہنچ کر حج کریں۔ اللہ تعالیٰ کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس کو سب سے بڑھ کر اپنا مہربان مالک جانیں اور اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دکھ، سکھ، رنج و مصیبت، کسی بھی حال میں ہم اس کی ناشکری نہ کریں، زبان کو اس کی شکایت میں کبھی ہلنے نہ دیں، اس کے بارے میں زبان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں۔ بعض لوگ جب زیادہ بارش کے سبب اپنی کھیتی یا مکان کا نقصان دیکھتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی شکایت کرتے ہیں اور اس کی شان میں گستاخانہ لفظ بول جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ نہایت کمینی، احسان فراموش اور جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کریں، اس کی شان میں بے ادبی کا کلمہ نہ بولیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مصیبت ٹلنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے جتنے خاص نام ہیں وہ صرف اسی کے لیے بولے جائیں، کسی انسان کے حق میں ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ مثلاً رحمان، رزاق، قدوس، قیوم، باری، ستار، غفار، جبار، وہاب، صمد، رب، خالق، رازق، یہ سب خاص اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان میں کوئی نام انسان کے لیے نہیں رکھا جا سکتا اور نہ اس نام سے کسی آدمی کو پکارا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ان ناموں کے شروع میں عبد کا لفظ جوڑ کر انسان کے حق میں بولا جائے تو بالکل درست ہے۔ مثلاً عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الباری، عبد القدوس، عبد القیوم، عبد الستار، عبد الرب، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الوہاب، عبد الصمد، یہ سب نام انسان کے لیے رکھنا، ان ناموں سے ان کو بلانا، پکارنا، یاد کرنا بے خٹک جائز ہے۔ جس مسلمان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، لوگ اس کو رحمان کہہ کر یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، یوں ہی جس کا نام عبد الخالق ہوتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں۔ اسی طرح اور ناموں سے عبد کا لفظ نکال کر بولتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام اور سخت حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، لہٰذا تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے نام لکھے گئے ہیں ان میں کا کوئی نام کسی انسان کے حق میں کبھی استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہمیشہ انہی ناموں سے یاد کریں جن کو اسلامی شریعت نے بتایا ہے۔ مثلاً
اللہ رحمان رحیم خالق مالک رب العزت رب العالمین خدائے پاک خدائے بند قدوس وغیرہ، اور ہم اس کے حق میں وہ نام ہرگز استعمال نہ کریں جس کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی، مثلاً گاڈ، پربھو، رام، بھگوان، پرماتما، ایشور وغیرہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ بعض مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اللہ میاں کا لفظ بولتے ہیں، لیکن چونکہ میاں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بلند شان کے خلاف ہے، اس لیے تم لوگ اللہ میاں کہنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک بولنا۔ اس زمانے میں اگرچہ بہت سے گوار مولوی اور پیر اللہ میاں بولتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مگر تم لوگ ان گواروں کے لکھنے اور بولنے سے دھوکہ مت کھانا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں میاں کا لفظ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا آٹھواں حق یہ ہے کہ وہ چونکہ بے انتہا عظمت والا شہنشاہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیشہ وہی کلمات الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی اونچی شان کے لائق ہیں، اور جو الفاظ اس کی شان سے گرے ہوئے ہیں ان کو بولنا ہرگز جائز نہیں۔ ایسے بہت سے کلمات و الفاظ ہیں جو اگرچہ خود صاف ستھرے ہیں، فوہڑ اور بھونڈے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں بولا جا سکتا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے مناسب نہیں۔ مثلاً عقل، سمجھ، سوچ، غصہ، خیال، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں۔ ہم ذیل میں نمونے کے طور پر چند جملے دیتے ہیں جو شان الہی کے خلاف ہیں اور جن کے بولنے سے پرہیز کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عقل مند ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سوچا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اب تمہیں اس بات کی گہرائی سوچی ہوگی کہ مذکورہ بلا غلط جملوں کے بجائے صحیح جملے کیا ہوں گے۔ لو ہم ذیل میں تمہاری آسانی کے خاطر ہر غلط جملے کے جواب میں بالترتیب صحیح جملے لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے یا اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 9واں حق یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، مثلاً ہم جھوٹ نہ بولیں، پرایا مال نہ چرائیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، گانا بجانا نہ سنیں، ناچ، سنیما، تھیٹر نہ دیکھیں، ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں، کافروں کے پوجا پاٹ والے میلے میں نہ جائیں، لوگوں سے گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا 10واں حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے دوستوں سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے عداوت و نفرت رکھیں۔